ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چچا نہیں ہوتا۔ چلو لٹ گیا چمن تو کیا ہوا، ہم بھی زندہ ہیں، لگاتے رہیں گے زور۔ ہمارا سونے سے لکھنے والا علم بھی شاید کبھی اس زمان واپس اس عروج پر آئے گا۔ تو پہلا مسئلہ ہے نفس کا، اس پر چیک رکھیں، حاسبوا انفسکم، ہر وقت چیک رکھیں۔ اور اس نفس کی سب سے بڑی جو ابھی کتاب لکھی ہے نا غیروں نے، لرننگ ٹو ان لرن، سوچے ہوئے کو ان سوچا کرنا بہت سخت کاٹ ہے، یہ عذاب ہے۔ اس لیے کاش میں بتا سکتا لوگوں کو کہ بچوں کو لڑکوں کو کس محل میں نہیں سوچنا بغیر استادوں کا، کیونکہ وہ آیا ہوا خیال واپس کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر خیال عادت فطرت عقیدہ بن جائے بھائی جان یہ تو بہت مشکل کام۔ تو کتنے ہی لوگوں نے بغیر استادوں کی رہنمائی کے بغیر تفکر کے باپ گرم کر دیا، اور اب کیونکہ وہ نفسیات فطرت کا حصہ بن چکی ہے تو اسے تبدیلی کی بات کرو تو وہ کہتا ہے اے والا مجھے چنگا نہیں لگ رہا۔ لوگوں کو اچھی بات کیوں چپتی ہے؟ کیونکہ لوگ چاہتے ہیں شیخ عاطف جذباتی تقریر کرے گا، ہمارا زیادہ مال وہ بکا جو جذباتی تھا، لمحے تو وہ ہوتے ہیں۔ قوم بھی ہماری ایموشنل جذباتی ماشاءاللہ اللہ قائم رکھے، لیکن جتنے اصول دی گل آئے گی یار اے شیخ بڑا بورنگ ہو گیا آج پتہ نہیں کی ہوا ہے، کیونکہ نفس جذباتیات تو سننا چاہتا ہے، اصولی جنگ نہیں لے گا۔ نفس کا مسئلہ، پہلا مسئلہ نفس کا مسئلہ، اس پر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بہت اس پر لمبے کورس ہو سکتے ہیں، 50 گھنٹے کی نفسیات پر ہمارے مشائخ، میرے خیال سے آج تو گستاخیوں کے باپ گرم کر دیا ہم نے اپنے بزرگوں کے آگے اتنی آواز اونچی کر کے۔ پہلے ہی آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، لیکن حافظ شریف صاحب نے کہا تھا آج ہم چاہتے ہیں آپ گستاخیاں کریں۔ دوسرا بڑا اصول، جہاں پر تحریک رستہ نہیں بنا رہی ہو، قافلہ آگے پیچھے ہو گیا، خود تو پہنچا ٹیم کو تھکا کے آ گیا، پوری قافلے کو لے کے پہنچا تو فیضا فرقتا بنسا ویلا ربی کا فرق جو اللہ نے کہا تھا ان کو، یہ اب پہنچے ہیں ایک مقام تک تو ذرا صفائی کریں، ڈینٹ لگے ہوں گے اس کو، خود کا تو تزکیہ کر لیا، ٹیم کا ہی تزکیہ نہیں کر سکا۔ یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے بھی ایشو ہیں، یہ ہماری جماعتوں کے بھی ایشو ہیں۔ پہنچا ڈرا دیا، سب مقام ملا ڈرا دیا، خوف امید کا بیلنس ہی نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک قائد کی اگر اپنی نفسیات مضبوط نہیں ہوں گی وہ کیا لوگوں میں نفسیات ٹھیک کرے گی؟ اپنے لیے تو 5 منٹ میں چاہیے، ہاں قوم کو لٹکایا ہوا 5 گھنٹے، اور خود کو 10 سال میں ملا، اور 5 منٹ کے انقلاب کے دعوے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں بطول زمانے ان کو 5 منٹ میں انقلاب چاہیے۔ وہ معصوم 13 سال میں 300 تھے اس بیچارے کے پاس، اور حیرت ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں شیخ صاحب مجھے 2 سال میں بڑی ٹیم ملی۔ ہم نے کہا وہ زندگی کیا جسے غداریاں نصیب نہ ہو، وہ زندگی کیا جسے غداریاں نصیب نہ ہو، جسے خود کہتے ہیں نا شیخ سعدی رحمہ اللہ، دنیا میں سب سے بڑا دشمن پیدا کرنا ہو نا علم پڑھا دو، شاگرد تو بڑا دشمنی کون کر سکتا ہے؟ شاگرد بھی تو سب سے بڑے چھرے مارتا ہے اپنے استاد کو، اسی کی سیٹ چھینتا ہے سب سے پہلے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کو۔ صبح استاد بیچارہ بڑا زور لگا رہا ہوتا ہے، انہوں کی پتا تیرا نوٹ کرتے پہ نے سب کچھ۔ تو دوسرا بڑا مسئلہ، نفس کو اگر کریکٹ پہ نظر پکی رکھی جائے، اور تحریک کے اوپر اب گامزن ہیں لوگ اپنی زندگی اپنے کسی بھی فن میں پہنچنا چاہتے ہیں، میں دینی تحریک بھی کہتا ہوں، دنیاوی امور اصول وہی ہیں، دین کے جو کلیات اور جزیات اور اصول ہیں وہ ہر جگہ اپلائی ہوں گے۔ علم، لوگ نیک ہوتے ہیں، نفس ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے، سمجھ بھی ان کی نفس ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کا نفس اس زاویے سے کرنا چاہتا ہے، مگر علم ہی نہیں، اصول ہی نہیں۔ ایک شخص نے آ کے آپ سے سے پوچھا میں بیگم کے پاس جا سکتا ہوں رمضان میں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے مگر وہ نہیں کرنی۔ دوسرے کا ہے، آپ نے کہا ایک ہی جنس کا سوال، ایک ہی جانڈر سے ریلیٹڈ کوسچن، بندے بھی 2 انسان ہی ہیں، فتوے 2 مختلف، تو وہ جو ہر بندے کی جو منفرد ہے وہ فتویٰ، اس لیے تو کبھی یہ فتویٰ ہی تو مشکل ترین کام ہے، کلی خطاب کرنا ہمارے جیسے لوگوں کا ہی کام ہے، وہ ہلکے لوگ ہی کرتے ہیں۔ فتویٰ تو ہمیشہ قد آور آدمی دے سکتا ہے، اسے سب پتا ہوتا ہے کیا اپلائی کرنا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے، اس لیے اصول فقہ اور فقہ یہ بے مشکل کام ہے بھائی جان، علم ہی نہیں۔ تو یہ اصول پکے ہونے چاہیے زندگی کے، کیسے کرنا ہے، اور مطلب یہاں پر کیا بنتا تھا۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں، ایک فقہ کھول رہا ہے، ایک میرا کورس ہے میں پڑھاتا ہوں، دشمنیوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ شریعت کی روح سے،
تے اگلے مینوں بڑا کہتے ہیں آپ رابنس کو پڑھائے نا, آپ رابنس کی نہیں پڑھاتے. ہم کہتے ہیں جب رابنس پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا تو ایک پیو آیا سی پوری دنیا کو سکھا کے چلا گیا سی. کہتے ہیں شیخ صاحب قرآن کی آیت نہیں کوٹ کریا کرو. بہرحال ہمارے مقابلے کے اندر بھی کچھ تقریریں آ رہی ہیں, انہوں نے بھی نصوص پڑھنے کی لوڑ پہ گئی ہوگی. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو کہا تھا ہمارے قتل کے رواج پہ اگر قرآن سنت کا یا ہو جائے کیا ہی بات ہے. تو یہ اصول علم کیسے کرتی ہے کیا مسئلہ, مسئلے کو سمجھنا, فقہ الواقع کو سمجھنا. مسئلہ ہے کیا, یہ بڑا مشکل کام ہے. جسے یہ آ گیا تو تزکیہ نفس پھر سنبھالنا شروع ہو جائیں گی. ہاں بھائی ایسے نہیں کرنا. ہر قسم کا دشمن قول و سلامہ والا نہیں ہوتا بھائی جان. ہر نسل, یہ ہر دشمنی اور عداوت ایسی نہیں ہوتی جس کو سلام کر کے نکل جائے آگے سے. وہاں علت رکھی گئی ہے کہ کیونکہ اسے لڑنے کے اصول نہیں آتے, وہ جاہل ہے, تو دشمنیاں بھی وہی لی جاتی ہیں, لڑائیاں بھی وہ ہوتی ہیں, اسے کچھ سیکھا جائے. اور اپنے سے بڑے پٹھے سے لڑا جاتا ہے ہمیشہ, نہ اپنے برابر والے سے نہ اپنے چھوٹے سے, ورنہ وہ لے جائے گا آپ کا سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا ٹکرے جو فضول میں آ گیا, یا سنی سنائی اور سطحیت کا اس کا علم تھا اس لیے اس کی تمہارے سے حسد ہو گئی ہے, یا اس کی نفس چیلنج ہو گئی ہے کیونکہ اللہ نے تجھے کچھ زیادہ دے دیا ہے, یا کیونکہ تو نے صحیح طریقے سے مارکیٹ نہیں کیا اپنے آپ کو, زیادہ بڑھ کے مار دیے, جو دوست بھی تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو ایسی جو جاہلانہ قسم کا جو اٹیک ہوگا نا زندگی میں, جو ہوگا ہر کسی کے, وہ زندگی کیا جس پہ تنقید کے باب نہ کرم کیا جائے, ان سے الجھے گا تو تحریک سیبوٹاج ہو جائے گی. یہ سفر اس کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتی. یہ قرآن کے آج ماشاءاللہ جو یہ شہزادے دیکھیں, یہ بھی بڑا سفر ہے, آگے بڑا سفر ہے. پہلی سٹیج پوری ہو گئی ماشاءاللہ, مگر کندن بننے کے لیے ابھی بڑی کاٹ نے کاٹنی, ادارے نے بھی بچوں نے. تو ایک دشمنی ایسی علم دیکھیں آپ قرآن کا ماشاءاللہ, کہ کچھ محل میں خاموش رہیں اور اللہ نے کہا سلام کر کے جائیں, جو وہ جذباتیت اٹھی ہوئی ہے نا یوں کر کے ٹھنڈا کریں اس کو. مگر کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں انہی کی پھکی انہی کی دینی پڑتی ہے ذرا اس ٹائپ, ان کو انہی کی ٹائپ کی اتنی پرسنٹ کی پھکی دینی پڑتی ہے کیونکہ انہوں نے ٹھنڈا نہیں ہونا ہے. جیسے میں نے بتایا جزاؤ صحیح فی مثل, کچھ خراب چیزوں کو اتنی ہی خرابی سے تھوڑا سیٹ کیا جاتا ہے. مومن سادھو نہیں ہوتا, سمجھدار ہوتا, ظالم بھی نہیں ہوتا, مگر سمجھ کو پتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن تو یہ اگر اس کو پتا ہی نہیں ہے کیسے ہونا ہے تو بہت نقصان ہو جاتا ہے انسان. کچھ لوگ 8 سال سے تکرارن ایک چیز کر رہے ہیں, اگرچہ وہاں تھوڑی سی اسٹریٹجی بدلنے کی ضرورت تھی, تھوڑا سا طریقہ بدل لیتا نکل جاتا ہے. اگر میرا گھر میری زندگی, مجھے تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا جب میں آیا اس طرح, مجھے تو ان مدرسوں نے پالا. شیخ عاطف کی بنیاد یہی مادر علمی سے ہوئی ہے. میرے پیر بیٹھے ہیں سامنے, مولانا عتیق اللہ صاحب بیٹھے ہیں, میرے استاد بیٹھے ہیں, لکھوی صاحب کراچی میں ہیں. ہمیں تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا, انہوں نے ہی سنبھالا. تو اپنے قبیلے کے اوپر اتنا حق تو میں رکھتا ہوں کہ میں تجویز دے سکوں, لیکن یہ بھی تمیز اور ادب کا دائرہ تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ کتنے سال خاموش رہنے ہیں, ہمیں پتا ہے بزرگوں سے بات کیسے کرنی ہے, کیسے اپنی بات ماں تک پہنچانی ہے. 2010 میں میں سمجھ گیا تھا کہ اگر ہم نے ایک پیرلل ایجوکیشن سسٹم نہیں بنایا نا درس نظامی کا, جو 8 سال کا ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے سروں کا تاج. میں اپنے 12 سال کا درس نظامی کا جتنا بھی میں نے اس میں تخفیف کر کے پڑھایا, میں آج اللہ اعلان کہتا ہوں ہر قسم کا کورس آپ آگے پیچھے شارٹ کر لیں, بڑا کر لیں, جو 8 سال کی کاٹ تیار کرتی ہیں وہ رزلٹ مشکل ہے. لیکن اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا تاکہ بقا رہ جاتے. تو اسی ٹائم پر ہمیں دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ہمیں اس کے مختلف ماڈلز بنانے چاہیے تاکہ سسٹم کے اندر اس کی نیڈ رہے اور لوگ آتے رہیں اور یہ کبھی بھی وہ یتیم نہ ہو جائے. اور ہم نے ایسے بھی مدرسے دیکھے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے, اللہ المستعان. تو علم بتا رہا ہوتا ہے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے اور دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے. علم سے اس کو بس ان کی پہچان ہو رہی ہوتی ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, یہ علم بتا رہا کہ یہ ایسی نہیں ہے, اینٹیں پکی کرتا ہے. تو بہت سی تحریکیں اس لیے نہیں کامیاب ہو پائیں, بہت سے جمال اس کمال تک اس لیے نہیں پہنچ پا رہے, بہت سی جوانیاں وہ وہاں تک جو چاہ رہی ہیں جو نہیں پہنچ. مسئلہ یہ ہے بیٹا کہ وہ اصول نہیں آتے. آپ اصول
وہ صرف اساتذہ سے، مطالعے سے، مشاہدات سے، تجربات سے. اور تیسری چیز، اکثر لوگوں کو علم تو آ جاتا ہے اور تزکیہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، مگر حکمت کی کمی ہے. کہاں دلیل کا استعمال کرنا ہے، کاموں کو کس طرح سر انجام دینا ہے، کتنا رکنا ہے، کتنی خاموشیاں ہیں، کس طرح سے معاملے کرنے. اور اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو آخری 2 نصیحتوں کے بعد میں آج آپ سے رخصت چاہوں، وہ ہے، یہ تو آپ سے ہم نے بات کی نا تھوڑی میتھمیٹکس اور ریاضت. آئیے قرآن کی وہ 2 کلیات ہیں جس کے اوپر اصل انسان کی بقا اور فتح کڑی. ایک ہے یقین اور دوسرا ہے صبر. وجعلنا منہم ائمہ، ہم امامت دے دیتے ہیں